السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل واصل اقسام الحدیث ثلاثہ۔ یہ فصل ہے کس چیز کے بیان میں؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا عنوان قائم نہیں فرمایا ہے، لیکن آپ اس فصل کے اندر جو مذکور ہے اسے بغور دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فصل حدیث کی اصل قسموں کے بیان میں ہے۔ لہذا آپ خود فصل کا عنوان قائم کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ھذا فصل فی اصل اقسام الحدیث، یعنی یہ فصل ہے حدیث کی اصل قسموں کے بیان میں۔ وہ اصل اقسام الحدیث ثلاثہ، اور حدیث کی اصل قسمیں تین ہیں: صحیح و حسن و ضعیف، یعنی صحیح، حسن اور ضعیف، یہ تین قسمیں حدیث کی اصل قسمیں ہیں۔ ان تینوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے فرماتے ہیں فالصحیح اعلی مرتبۃ، تو حدیث صحیح سب سے اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے۔ اعلیٰ درجے کی حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے تمام محدثین و فقہا بغیر کسی اختلاف کے قبول کرتے ہیں اور اس سے ہر قسم کے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حدیث صحیح سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ والضعیف ادنا، اور حدیث ضعیف سب سے ادنا درجے کی حدیث ہے۔ ادنا درجے کی حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ یہ محدثین و فقہا کے نزدیک غیر مقبول ہوتی ہے۔ اس سے احکام شرعیہ کا ثبوت نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کثرت طرق وغیرہ سے اس کے ضعف کی تلافی نہ ہو جائے۔ ہاں، بعض صورتوں میں حدیث ضعیف کو فضائل اعمال کے سلسلے میں یوں ہی قبول کر لیا جاتا ہے، یعنی بغیر تعدد طرق کے بھی اسے فضیلت کے بیان میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ والحسن متوسط، اور حدیث حسن متوسط درجے کی حدیث ہے، یعنی اسے احکام شرعیہ کے اس بات میں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اور محدثین و فقہا اسے قبول بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا درجہ صحیح سے کم ہوتا ہے۔ تو اب اس کا درجہ صحیح سے کم ہوا اور ضعیف سے زیادہ ہوا، اس لیے اس کا نام متوسط رکھا، یعنی یہ کہا کہ اس کا درجہ متوسط ہے۔ تو حدیث صحیح سب سے اعلیٰ درجے کی ہے اور حدیث ضعیف یہ سب سے ادنا درجے کی ہے، اور حدیث حسن یہ دونوں کے بیچ کی ہے، متوسط درجے کی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ جب حدیث کی اصل قسمیں یہی تین ہیں تو اب تک جو ہم نے قسمیں پڑھی ہیں پھر وہ کدھر گئیں؟ تو اس تعلق سے بھی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاف صاف فرما دیتے ہیں وسائر الاقسام التي ذکرت داخلۃ فی هذه الثلاثہ، اور حدیث کی مذکورہ تمام قسمیں جو اب تک پڑھ چکے آپ، حدیث کی مذکورہ تمام قسمیں انہی تین اقسام میں داخل ہیں۔ اب آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع، ان تینوں کا حال یہ ہے کہ یہ کبھی صحیح ہوتی ہیں، کبھی حسن ہوتی ہیں اور کبھی ضعیف ہوتی ہیں، لہذا یہ ان تینوں قسموں میں آ جاتی ہیں۔ اور
باقی جو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں حدیث معلق، مرسل، معضل، منقطع وغیرہ، تو یہ سب ضعیف میں آتی، یہ سب ضعیف ہیں۔ تو آپ دیکھ لیا آپ نے کہ جتنی قسمیں آپ نے پڑھی تھیں وہ سب انہی 3 قسموں میں داخل ہیں۔ اب یہ تینوں کی تعریف کرتے ہوئے صحیح کی تعریف سے آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَالصَّحِيحُ مَا يَثْبُتُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلَا شاذ۔ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جو عادل تام الضبط راوی کی روایت سے ثابت ہو، غیر معلل ولا شاذ، وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح کی تعریف ہو گئی۔ اب اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تقسیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کی ضمناً تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ حدیث صحیح کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح لذاتہ اور ایک ہے صحیح لغیرہ۔ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ فَهُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ، پس اگر یہ تمام صفات یعنی عدالت و ضبط وغیرہ اس حدیث کے تمام روات میں کامل طور پر موجود ہوں تو وہ حدیث صحیح لذات ہی ہے۔ یہ ایک قسم ہو گئی حدیث صحیح کی، صحیح لذات ہی۔ اس کی مثال میں آپ وہ حدیث پیش کر سکتے ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح روایت کیا ہے حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد اخبرنا الاوزاعی حدثنا حسان بن عطیہ عن ابی قبشۃ عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا انی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث صحیح لذات ہی ہے اس لیے کہ اس کے تمام روات میں عدالت و ضبط علی وجہ الکمال موجود ہے۔ تو یہ حدیث صحیح کی ایک قسم ہوئی، اس کی تعریف ہو گئی اور مثال ہو گئی۔ دوسری قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ قُصُورٍ وَوُجِدَ مَا يَجْبُرُ ذَلِكَ الْقُصُورَ مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ فَهُوَ الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ، اور اگر اس حدیث صحیح کے روات میں کسی قسم کی کچھ کمی ہو مگر اس کمی کی تلافی کرنے والی چیز مثلا کثرت طرق ہو، یعنی وہ حدیث متعدد سند سے مروی ہو، فهو صحیح لغیرہ، تو وہ حدیث صحیح لغیرہ ہے۔ یعنی یہ حدیث صحیح کی دوسری قسم ہوئی صحیح لغیرہ۔ اس کی مثال میں وہ حدیث آپ پیش کر سکتے ہیں جو مسند احمد ابن حنبل میں اس طرح موجود ہے محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ اس حدیث کے تعلق سے ابن الصلاح نے فرمایا کہ اس کے راویوں میں، اس سند میں محمد بن عمرو صدق و دیانت میں مشہور ہیں، لیکن اہل اتقان سے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بعض ناقدین حدیث نے
سوء حفظ کی وجہ سے انہیں ضعیف کہا ہے، اور بعض دیگر ناقدین حدیث نے ان کے صدق اور جلالت شان کی وجہ سے ثقہ کہا ہے۔ تو اب اس جہت سے ان کی حدیث حسن ہے، اس لیے کہ یہ تام الضبط جو حدیث صحیح کی تعریف میں ہے وہ چیز پائی نہیں گئی، کچھ قصور ہوا، کچھ خلل ہوا اس میں، تو اس لحاظ سے اس حدیث میں یہ حدیث حسن ہے۔ مگر چونکہ اس کی متعدد سندیں ہیں، متعدد طرق سے یہ مروی ہے، تو متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے یہ حدیث اپنے درجے سے اوپر اٹھ گئی، یعنی صحیح ہو گئی۔ متعدد طرق میں سے شیخین نے بھی ایک سند سے روایت کیا ہے، چنانچہ انہوں نے عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ اسے روایت کیا ہے، یعنی امام بخاری نے صحیح البخاری میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم نے اسے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ لہذا سوء حفظ کی وجہ سے جس خطا کا اندیشہ تھا وہ اندیشہ ختم ہو گیا، اور تعدد طرق سے اس معمولی کمی کی تلافی ہو گئی، اس لیے یہ سند بھی صحیح ہو گئی، یہ حدیث بھی صحیح ہو گئی۔ لیکن چونکہ اس کی صحت میں تعدد طرق کا واسطہ ہے، لہذا یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے۔ تو اب حدیث صحیح کی دونوں قسمیں اور ان کی مثالیں ہو چکی کہ حدیث صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ۔ اس کے بعد حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يُوجَدْ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، اور اگر اس حدیث کے لیے کثرت طرق نہ ہو تو وہ حسن لذات ہی ہے۔ حسن لذات ہی کی مثال میں وہ حدیث پیش کر سکتے ہیں جسے حضرت ابو داؤد نے اس سند سے روایت کیا ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتف الشیبہ ما من مسلم یشیب شیبة فی الاسلام الا كتب اللہ له بها حسنة وحط عنہ بها خطیئة۔ اس سند کے سلسلے میں حفاظ حدیث متردد ہیں، بعض اسے صحیح کہتے ہیں اور بعض اسے حسن کہتے ہیں، لہذا اس سند کے حسن ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہوا، اس لیے یہ حدیث حسن لذات ہی ہے، یعنی اس کے حسن ہونے میں کسی دوسرے امر کا دخل نہیں ہے۔ اور اب حسن کی بھی دو قسمیں ہو گئی، حسن لذات ہی اور دوسری حسن لغیرہ ہی۔ تو ایک کی مثال ہو گئی حسن لذات ہی کی۔ حسن لغیرہ کے تعلق سے فرماتے ہیں وما فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلا او بعضا فهو الضعيف، اور جس حدیث میں صحیح کے تمام یا بعض شرائط معتبرہ مفقود ہوں، ما فقد فيه الشرائط المعتبرہ في الصحیح كلا او بعضا، اور جس حدیث میں صحیح کے تمام یا بعض شرائط معتبرہ مفقود ہوں تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ والضعیف ان تعدد طرقه وانجبر ضعفه یسمى حسنا لغیرہ، اور اگر حدیث ضعیف کے طرق متعدد ہوں اور اس کے ضعف کی تلافی ہو جائے تو اسے حسن لغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، اسے حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ اب حدیث
میں حدیث صحیح کی تمام شرطیں مفقود ہوں یا بعض شرطیں مفقود ہوں. مثلا اس حدیث کی سند متصل نہ ہو بلکہ منقطع ہو، یا اس حدیث کا کوئی راوی عادل نہ ہو، یا تام الضبط نہ ہو، یا وہ حدیث معلل ہو یا شاذ ہو، تو ان سب صورتوں میں وہ حدیث ضعیف ہوگی. اب اس حدیث ضعیف کے بارے میں پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے طرق متعدد ہیں اور اس کمی کی تلافی ہو رہی ہے یا نہیں. اگر اس کے طرق متعدد ہیں اور اس کمی کی تلافی ہو جا رہی ہے تو اسے حسن لغیرہ کا نام دے دیا جاتا ہے. اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سند سے روایت کیا ہے، یعنی اس طرح سے روایت کیا ہے: حدثنا شعبۃ عن عاصم بن عبید اللہ قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على أن عليني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بن علين؟ قالت نعم. قال فأجازه. تو امام ترمذی نے یہ حدیث سنن ترمذی میں نقل فرمائی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے تعلق سے فرمایا کہ اس سند میں عاصم بن عبید اللہ یہ سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف ہیں. جب یہ ضعیف ہیں تو ان کی روایت بھی ضعیف ہوئی، لیکن متعدد طرق سے یہ حدیث مروی ہے، اس لیے یہ حسن ہے. خود امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور ترمذی شریف نے فرمایا اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد: وفی الباب عن عمر وابی ہریرہ وسہل بن سعد وابی سعید وانس وعائشہ وجابر وابی حضرد الاسلمی. یعنی اس باب میں فلاں فلاں سے بھی روایت موجود ہے، گویا مختلف سندیں اس کی موجود ہیں، اور ان سندوں سے جو شبہ خطا کا پیدا ہو رہا تھا سوء حفظ کی وجہ سے، وہ شبہ زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. اس لیے یہ حدیث اب ضعف کے بجائے اوپر اٹھ گئی اور حسن ہو گئی، لیکن چونکہ حسن ہونا تعدد طرق کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے اسے حسن لغیرہ کہا جاتا ہے. اچھا، وظاہر کلامہم انہ یجوز ان یکون جمیع الصفات المذکورہ فی الصحیح ناقصا فی الحسن. اور محدثین کا ظاہر کلام یہی ہے کہ حدیث صحیح میں مذکور تمام صفات کا حدیث حسن میں ناقص ہونا ممکن ہے، یہ تمام صفات میں کمی ہو سکتی ہے. لیکن التحقیق ان النقصان الذي اعتبر في الحسن انما هو بخفة الضبط وباقی الصفات بحالها. لیکن تحقیق یہ ہے کہ حدیث حسن میں جس نقصان کا اعتبار ہے وہ صرف حفظ و ضبط کی کمی کا ہے، اور باقی صفات اپنے حال پر ہیں. یعنی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ محدثین کے ظاہر کلام سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں مذکور صفات، مثلا سند کا اتصال، راوی کا عدل و ضبط، عدم علت و عدم شذوذ، ان میں سے کسی بھی وصف میں کمی ہو تو وہ حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن ہو سکتی ہے.
مگر تحقیقی بات یہ ہے کہ اگر راوی کے حفظ و ضبط میں کچھ کمی ہو اور باقی صفات یعنی اتصال و عدالت، عدم علت و عدم شذوذ یہ سب ثابت ہوں، باقی ہوں، تو وہ حدیث حسن ہوگی۔ لیکن اگر عدالت و اتصال ہی میں نقص ہو تو وہ حدیث حسن نہیں ہوگی، اگرچہ وہ متعدد طرق سے مروی ہو۔ لہذا حدیث کے حسن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حفظ و ضبط کے علاوہ حدیث صحیح کی باقی صفات بغیر کسی کمی کے موجود ہوں۔ تو اب انہوں نے جو 3 قسمیں کی تھیں، صحیح، حسن اور ضعیف، ان تینوں کی تعریف بھی کر دی اور تقسیم بھی کر دی اور ساتھ ہی ساتھ درجہ بھی بیان کر دیا۔ اب چونکہ حدیث صحیح کی تعریف میں عدالت وغیرہ کا ذکر ہے، اس لیے اب الگ الگ ان چیزوں کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ یہ تعریف خوب واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں والعدالت ملکۃ فی الشخص تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءہ، اور عدالت انسان کی ذات میں پایا جانے والا ایسا ملکہ ہے جو اسے تقوی اور مروت کی پابندی پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ اب اس میں ایک لفظ ہے تقوی اور ایک لفظ ہے مروت۔ اب ان دونوں کا معنی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال السیئہ من الشرک والفسق والبدعۃ، اور تقوی سے مراد برے اعمال مثلا شرک، فسق اور بدعت سے بچنا۔ اب رہ گیا ایک سوال کہ گناہ صغیرہ سے بھی بچنا تقوی کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے، تو اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وفی الاجتناب عن الصغیرۃ خلاف، اور گناہ صغیرہ سے بچنے کے سلسلے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ والمختار عدم اشتراطہ لخروجہ عن الطاقت الا الاصرار علیہا لکونہ کبیرہ، تو محدثین کا اختلاف ہے اس بارے میں۔ اب اس میں کون سا قول مختار اور پسندیدہ ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اور مختار اس کی شرط نہ ہونا ہے، والمختار عدم اشتراطہ، اور مختار اور پسندیدہ اس کی شرط نہ ہونا ہے، یعنی تقوی کے لیے گناہ صغیرہ سے اجتناب اور بچنا یہ شرط نہیں ہے۔ کیوں شرط نہیں ہے؟ لخروج ہی عن الطاقت، کیونکہ وہ انسان کے بس سے باہر ہے، اس لیے کہ انسان عادتاً تمام صغائر سے بچنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا۔ یہ شان تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ہر طرح کے گناہ سے وہ بچتے ہیں۔ ہاں آگے سنا کیا ہے کہ صغیرہ سے بچنا تو شرط نہیں ہے، لیکن گناہ صغیرہ پر اصرار سے بچنا تقوی کے لیے بہرحال شرط ہے۔ کیوں شرط ہے؟ لکونہ کبیرہ، کیونکہ صغیرہ پر اصرار یہ کبیرہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ صغیرہ پر جب بندہ اصرار کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ سے بہر صورت بچنا تقوی کے لیے شرط ہے۔ یعنی گناہ کبیرہ سے اگر نہیں بچتا ہے گویا وہ تقوی سے متصف نہیں ہے۔
اب گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہیں، تو یہ ایک الگ بحث ہے، اور اس تعلق سے بہت اختلاف بھی ہے۔ مثلا بعض نے تو حد بندی کر دی کہ فلاں فلاں گناہ یہ کبیرہ ہے۔ مثلا یہ ایک روایت میں ہے جس کی روشنی میں کہا گیا کہ شرک باللہ یہ کبیرہ ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا، یا پارسا عورت کو زنا کی تہمت لگانا، یا زنا کرنا، یا دشمنان اسلام سے مقابلے کے وقت میدان سے بھاگ جانا، یا جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، محارم کو حلال سمجھنا وغیرہ، اسے کہا گیا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ سود کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی کہا گیا کہ چوری کرنا، شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ ہر وہ عمل جس کا مفسدہ ان امور میں سے کسی کے برابر ہو یا اس سے بڑھ کر کے ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ یہ اضافی چیزیں ہیں، ہر گناہ کی نسبت جب اس سے بڑے گناہ کی طرف کی جائے گی تو وہ صغیرہ ہوگا، اور اگر چھوٹے گناہ کی طرف کی جائے تو وہی گناہ کیا کبیرہ ہوگا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ جس عمل کے تعلق سے یا جس معصیت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خاص وعید وارد ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح سے گناہ کبیرہ کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ بس تقویٰ کے لیے گناہ کبیرہ سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ ہاں، گناہ صغیرہ سے بچنے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ راجح اور مختار یہی ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچنا یہ تقویٰ کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچنا یہ عادتاً انسان کے بس سے باہر ہے۔ دوسرا کلمہ تھا مروءت، تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمراد بالمروءت التنزہ عن بعض الخصائص والنقائص التي هي خلاف مقتضى الہمت والمروءت، اور مروت سے مراد بعض ایسے خسیس و رذیل کاموں سے بچنا ہے جو ہمہ یعنی وقار اور مروت یعنی انسانیت کے خلاف ہے۔ رذیل کاموں سے بچنا جو وقار اور انسانیت کے خلاف ہے۔ مثل بعض المباحات الدنیہ کالقتل والشرب فی السوق والبول فی الطریق ومثال ذلک، جیسے وہ بعض خسیس امور جو مباح ہیں، مثلا بازار میں کھانا پینا یہ مباح ہے، راستے میں پیشاب کرنا اور اس کی طرح سے دوسرے کام، مثلا ہنسی مذاق میں حد سے بڑھنا یا خسیس پیشہ اختیار کرنا وغیرہ، یہ سب مباح ہیں، لیکن یہ خسیس ہیں، کم درجے کے ہیں، یہ مروت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، ان سے وقار مجروح ہوتا ہے، لیکن یہ مباح ہیں۔ تو مروت سے مراد ایسے خسیس اور رذیل کاموں سے بچنا جو وقار اور انسانیت کے خلاف ہیں، مثلا بازار میں کھانا پینا، راستے میں پیشاب کرنا اور اس طرح کے دوسرے کام کرنا۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خسیس کام جو مروت کے خلاف ہیں اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے، مثلا چوری کرنا یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، شرعاً جائز بھی نہیں ہے، لیکن ایک لقمے کی چوری کرنا یہ بہت معمولی سامان کی چوری کرنا یہ بہت خسیس اور گھٹیا بھی ہے۔
کم تولنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ جرم بھی ہے، لیکن کم تولنے میں بہت تھوڑا سا کم کرنا یہ خفیف بھی ہے، رذیل بھی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خفیف اور رذیل کاموں میں ان کا شمار کیا ہے جو مباح ہے، ان کاموں کا شمار نہیں کیا جو خفیف اور رذیل ہیں لیکن مباح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خفیف کام جو شرعاً مباح ہے اس کا کرنا مروت کے خلاف ہے، تو جو خفیف کام شرعاً مباح بھی نہیں ہے وہ تو بدرج اولا مروت کے خلاف ہوگا، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ عَدْلَ الرِّوَایَةِ أَعَمُّ مِنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ، اور یہاں یہ جان لینا بھی مناسب ہے کہ عدل روایت عدل شہادت سے عام تر ہے، عام زیادہ عام ہے۔ کیوں؟ کہتے فَإِنَّ عدل الشہادت مخصوص بالحر وعدل الروایت یشمل الحر والعبد، کیونکہ عدل شہادت آزاد کے ساتھ خاص ہے اور عدل روایت یہ آزاد اور غلام دونوں کو شامل ہے۔ وہ خاص کیسے ہے اور یہ دونوں کو شامل کیسے ہے؟ آپ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ بہت سے امور میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس کے لیے آزاد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہاں آزاد شخص کی ضرورت ہے تو غلام کی شہادت وہاں معتبر ہی نہیں ہے، تو وہ عادل ہو کہ نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو شہادت میں جو عدل ہے وہ الگ ہے اور جو روایت کا عدل ہے وہ الگ ہے، اس لیے کہ روایت کا جو عدل ہے یہ آزاد میں بھی پایا جاتا ہے اور غلام میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ آزاد کی روایت بھی قبول کی جاتی ہے، غلام کی روایت بھی قبول کی جاتی ہے۔ لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں صرف آزاد کی شہادت ہی قبول کی جاتی ہے، تو اس لیے کہا کہ عدل شہادت اور عدل ضبط میں فرق ہے۔ تو یہ ایک فرق یہاں بیان کر دیا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ دوسرے فرق بھی ہیں جو آپ کسی اور موقع پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب صحیح کی تعریف میں یہ بھی تھا کہ تام الضبط ہو، یعنی صحیح کی تعریف جو پڑھا تھا کہ بے نقل عدل تام الضبط، تو عدل کا معنی تو بتا دیا، عدالت کا مطلب کیا ہے، پھر عدالت کی تعریف میں جو تقوی اور مروت کا لفظ آیا اس کا بھی تذکرہ کر دیا، اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اب ایک لفظ تھا تام الضبط، کہ تام الضبط ہو، تو ضبط سے کیا مراد ہے اس کی بھی وضاحت فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد بات مکمل ہو جائے گی، کیونکہ آگے ہے غیر معلل اور شاذ نہ ہو، غیر معلل ولا شاذ، معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو۔ معلل کا معنی بھی آپ تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور شاذ کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں، تو اگر ضبط کا معنی آپ بیان کر دیتے ہیں تو وہ صحیح کی تعریف پورے طور پر آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبیتہ من الفوات والاختلال بحیث یتمکن من استحضارہ، اور ضبط سے مراد سنی ہوئی حدیث کو یاد رکھنا اور اسے فوات یعنی ضائع ہونے اور اختلال یعنی اس میں کمی بیشی ہونے سے بچانا، بحیث یتمکن اس طور پر کہ وہ بوقت ضرورت بغیر کسی خطا و خلل کے روایت کر سکے۔ وہ قسمان، اور ضبط کی دو قسمیں ہیں، ضبط الصدر و ضبط الکتاب، ایک ہے ضبط صدر اور ایک ہے ضبط کتاب۔ فضبط الصدر بحفظ القلب ووعیہ، تو ضبط صدر دل میں محفوظ رکھنے سے ہوتا ہے، یہ الوعی یہ الحفظ کے معنی میں ہے، یعنی بندہ یاد کر لے اور اسے دل میں محفوظ رکھے۔ کب تک؟ روایت کرنے تک۔ اچھا، تو ضبط الصدر بحفظ القلب وعیہ، یعنی ضبط صدر یہ دل میں یاد کر لینے اور محفوظ رکھنے کے ذریعہ ہوتا ہے،
وضبط الکتاب بصیانته عنده الى وقت الادا، اور ضبط کتاب حدیث کی روایت کرنے کے وقت تک، الى وقت الادا، حدیث کی روایت کرنے کے وقت تک کتاب یا وہ رجسٹر جس پہ حدیث لکھ رکھا ہے اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے سے ہوتا ہے۔ بصیانت ہی میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع وہی کتاب ہے جس میں حدیث لکھ رکھی ہے، تو اس کتاب کو، اس رجسٹر کو اپنے پاس محفوظ رکھے یہاں تک کہ اسے دوسرے کو سنا دے اور دوسرے تک پہنچا دے۔ تو اس طرح سے اب جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں بیان فرمایا تھا کہ حدیث کی اصل قسموں کے بیان میں ہے، وہ تمام قسمیں اور ان کی تعریفات کا بیان ہو چکا، اور اس طرح سے یہ فصل بھی مکمل ہوئی۔ اب آگے عدالت سے متعلق جو کلام کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے عدالت مجروح ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی فصل میں اس کے تعلق سے بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔